کیا سوشل میڈیا پر کلک بیٹ کے ذریعے ویوز حاصل کرنا جائز ہے؟ جھوٹی خبریں پھیلانا بھی جائز نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل جواب لے کر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیا سوشل میڈیا پر کلک بیٹ کے ذریعے ویوز حاصل کرنا جائز ہے؟ جناب، کلک بیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تھمبنیل ایسا لگایا کہ اس کے اندر وہ بات لکھی یا وہ منظر دکھایا جو اصل ویڈیو میں موجود نہیں ہے۔ لوگوں کو لبھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی بات لکھنا یا ایسی بات کہنا یا ایسا منظر دکھانا کہ جو اصل ویڈیو کے اندر موجود نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کی اصطلاح میں، ٹرم میں، کلک بیٹ۔ تو اس کلک بیٹ کو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ویوز حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جھوٹ بھی پر مبنی ہے اور اس میں دھوکہ بھی ہے۔ جھوٹ بھی گناہ ہے اور دھوکہ دینا بھی گناہ ہے۔ دونوں گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر سوسائٹی پر جو اس کا اثر ہے، معاشرے پر اس کا اثر ہے، وہ بھی بہت منفی ہے، یعنی لوگوں کو اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے بارہا۔ تو تین باتیں اس کے اندر آ گئیں۔ جھوٹ پر مبنی ہونے کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، دھوکے پر مبنی ہونے کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے یہ کلک بیٹ کا انداز۔ ایسی تھمبنیل پہ اس طرح کی چیز لگا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی کردار کشی ہوتی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے بیزن شرعی، اور بعض اوقات سامنے والے کو اور کوئی ضرر پہنچتا ہے اس سے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار اسلام کا اصول ہے، حدیث مبارک میں ہے کہ کسی کو ضرر نہیں پہنچانا، نہ نقصان دینا ہے، نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ ابتداءً نقصان دینا ہے، نہ مقابلتاً نقصان دینا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گزرے، غلے کا ڈھیر تھا، اس غلے کے ڈھیر میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کو اس کے اندر نیچے کی طرف تری محسوس ہوئی، تو آپ نے پوچھا اس غلے والے سے، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بارش ہوئی ہے، بارش کا پانی اس کو لگا ہے۔ تو اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ اسے دیکھتے، لوگ اس سے آگاہ ہوتے۔ پھر فرمایا من غشا فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا۔ تو یعنی دھوکے کی اجازت نہیں، اور یہ دھوکہ تو وہ چیز ہے کہ کافر کے ساتھ بھی دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، خاص جنگ کا موقع ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو تو فرمایا گیا الحرب خدا، کہ جنگ جو ہے وہ تو نام ہی چال بازی کا ہے، جنگ کے اندر چالیں استعمال کی جاتی ہیں، وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، تو جنگ کے اندر جو چالیں استعمال ہوتی ہیں اس کے اندر تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ادروائز عام حالات میں کافر کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، دھوکہ دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت بھی نہیں ہے، بے اذن شرعی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اب ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کرنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کر کے ویوز لینے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے، جو کرنے والے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو اس کو آگے پھیلانے والے ہیں وہ لوگ بھی درست نہیں ہیں۔ گناہ کے کام میں معاونت نہیں کرنی چاہیے، منع فرمایا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور سرکشی کے کام پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ گناہ کے کام میں مدد فراہم نہیں کرنی چاہیے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جھوٹی خبریں پھیلانا، جس طرح یہ کلک بیٹ ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں بھی پھیلائی جاتی ہیں، بہت زیادہ عام ہے۔ یہ جھوٹی خبریں پھیلانا بھی جائز نہیں ہے۔ آئے روز سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلتی رہتی ہیں، اور مختلف پہلوؤں سے چلتی ہیں، شخصیات کے بارے میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، خطوں کے بارے میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، علاقوں کے بارے میں بھی چل رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزوں کے بارے میں جھوٹی خبریں چل رہی ہوتی ہیں، اور جھوٹی خبریں کثرت سے چل رہی ہوتی ہیں، سچی باتیں کم اور جھوٹی خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات اگلے کہتے ہیں کہ سچ سوشل میڈیا پہ لنگڑا رہا ہے اور جھوٹ دوڑ رہا ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ جھوٹی خبر
पर यकीन भी नहीं करना चाहिए और झूठी खबर को आगे नहीं फैलाना चाहिए। जो इस तरह करते हैं, चाहे उनका मकसद कुछ भी हो, किसी भी मकसद से कोई झूठी खबर फैलाता है सोशल मीडिया पर, वो तो गलत काम कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो लोग के जो बेधड़क उसे फरोग देना शुरू कर देते हैं, बेदरेग उसके फरोग में हिस्सा डालते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि तहकीक करनी चाहिए कि ये जो बात कही गई है इस वीडियो के अंदर, या ये जो बात कही जा रही है इस पोस्ट के अंदर, ये बात आया दुरुस्त भी है या नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कुरान में हुक्म दिया गया है ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लो। तो तहकीक करनी चाहिए, बगैर तहकीक के बात ऐसे आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। हदीस मुबारक में हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिया, बंदे के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर दे। तो ये सोशल मीडिया पे भी कहना जो है, अगर चाहे उसमें लिख कर भी कहेंगे तो अल कलमु अहदुल लिसानैन, कलम दो जबानों में से एक जबान है, अल किताब कल खिताब, लिखना भी बोलने की तरह होता है। तो सोशल मीडिया पर बोलेंगे, बोलकर झूठ बोला, बोलकर झूठ कहा तो वो भी गुनाह है, लिखकर झूठ का इस्तेमाल किया वो भी गुनाह है, तो उसे फैलाना आगे वो भी गुनाह है, उसे नहीं फैलाना चाहिए, इसकी मुमानत है। ये हमारी दीनी अक़दार के भी खिलाफ है और ये हमारी मुआशरती अक़दार के भी खिलाफ है, इसकी इजाज़त नहीं है। और सोशल मीडिया पे मुस्बत इस्तेमाल ही करना चाहिए, मनफी इस्तेमाल से बचना चाहिए। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि वो जा बेजा तबसरे करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर बैठकर हर बात पे तबसरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उनकी डोमेन हो या ना हो, चाहे वो उनकी एक्सपर्टी हो या ना हो, चाहे उनका उससे लेना देना हो या ना हो। तो इस तरह हर बात पे तबसरा नहीं करना चाहिए, हर बात में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हदीस मुबारक में हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या चुप रहे। तो अच्छी बात कहनी है आपने, अच्छी और सच्ची बात कहनी है तो कहें क़ौलु क़ौलन सदीदा, कुरान का हुक्म है सीधी बात कहो, अच्छी बात कहें, सीधी बात कहें, वरना खामोश रहें, झूठी बात में अपना हिस्सा ना डालें और तहकीक भी कर लिया करें। और बाद औक़ात तो सोशल मीडिया पे लोग सवाब समझकर गुनाह कर रहे होते हैं। मसलन बाद औक़ात रिवायतें होती हैं, मौजू रिवायतें होती हैं, मन गढ़ंत रिवायतें होती हैं, लोग उसे हदीस कह के बयान कर देते हैं और दूसरे लोग उसे हदीस समझ के शेयर करना शुरू कर देते हैं सवाब समझते हुए। हालांकि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पे जानबूझकर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना दोज़ख में बना ले। तो खूब तहकीक कर लें कि वाकई जो बात कही जा रही है, जैसे हदीस कह के बयान किया जा रहा है, वाकई हदीस है भी सही कि नहीं, उसका कोई रेफरेंस है या नहीं है। ऐसे ही उसे हदीस समझ के आगे नहीं चलाना शुरू कर देना चाहिए कि सवाब का काम नहीं है। और बाद औक़ात ऐसा भी होता है सोशल मीडिया पे लोग ऐसे दीदा दिलेरी से झूठ बोलते हैं कि बाद लोग तो बाकायदा कोई रिवायत लिख कर आगे नीचे ब्रैकेट में कौसैन में हवाला दे देते हैं किसी हदीस की किताब का, हालांकि उस हदीस की किताब में वो हदीस मौजूद नहीं होती। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो इसलिए आंखें बंद करके सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अहादीस शेयर करनी है या आयात शेयर करनी है या और कोई मुस्तनद दीनी अहकाम शेयर करने हैं, तो अगर खुद जो आलिम है तो वो तो सुभान अल्लाह, अदरवाइज आप किसी मुस्तनद आलिम के सोशल मीडिया पेज से जो चीज़ शेयर हो रही है उसको शेयर करें, या खुद आपने कोई चीज़ किताबुल्लाह में पढ़ रखी है, हदीस की किताब में पढ़ रखी है, या किसी मुस्तनद आलिम से सुन रखी है, अच्छी तरह आपको याद है और आपको इत्मीनान है, एतमाद है कि हाँ ये वही बात है, उसे तो शेयर किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसे अननोन पोस्ट जो होती हैं उन्हें इस तरह शेयर नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि बात सही नहीं होती और आप उसे सवाब समझ के शेयर कर रहे होते हैं, हालांकि वो सवाब नहीं होता, वो गुनाह होता है। वो बात अल्लाह के नबी ने नहीं कही होती, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जा रही होती है। वो बात अल्लाह ने नहीं फरमाई होती, अल्लाह की तरफ मंसूब की जा रही होती है। इसी तरह बुजुर्गों के मामले में भी है, बहुत से ऐसे अक़वाल हैं हज़रत मौला अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम की तरफ मंसूब कर दिए जाते हैं। उनके
جو حقیقی اقوال ہیں وہ بالکل وہ بھی مبنی پر حکمت ہیں، لیکن بہت سے ایسے اقوال ہیں کہ جو ان کی اقوال نہیں ہے، کسی اور کا قول ہے، اس حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قول کہہ کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی شعر کو فراز کا لفظ لگا کے فراز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ احمد فراز کا شعر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کوئی بھی حکمت والی بات ہے تو اگلے اسے دیکھتے ہیں کہ حکمت والی بات ہے تو یہ مولا علی کا فرمان ہوگا، آگے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لکھ دیتے ہیں۔ جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو فرمان ثابت ہے وہ فرمان ان کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جو ان سے ثابت نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا پر اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور تہمتیں، بہتان، کسی کی کردار کشی کرنا یہ بھی بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر، اس سے بھی بچنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا گیا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اشاعت فاحشہ ممنوع، اور اشاعت فاحشہ کا ایک وسیع مفہوم ہے، بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اشاعت فاحشہ کے اندر مسلمانوں پہ بہتان لگانا، پھر اسے پھیلانا، یہ بھی شامل ہے، اور اشاعت فاحشہ کی ممانعت اور مذمت ہے، اور دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کی وعید ہے۔ تو جب کبھی کسی کے کردار پر حرف آ رہا ہو، کسی کی ذات پہ انگشت نمائی ہو رہی ہو، تو اس کے اندر خوب اچھی طرح جانچ لیں، پرکھ لیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، کہیں یہ بہتان تو نہیں ہے، اور اگر یہ سچ بھی ہے تو آیا شریعت یا دین آپ کو اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں کہ آپ اسے فارورڈ کریں۔ جب تک شریعت لازم نہ کر دے، جب تک دین لازم نہ کر دے، تو کسی کی برائی کو بھی اس طرح آگے پھیلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ برائی کی اجازت، کسی کی واقعی برائی جو حقیقی برائی ہے اس کی بھی مخصوص صورتیں ہیں بیان کرنے کی، اس کے سوا ان مخصوص صورتوں کے سوا اس برائی کو بیان کرنا بھی درست نہیں ہوتا جو حقیقی برائی ہے۔ چہ جائے کہ وہ کہ جو برائی اگلے کے اندر ہو ہی نہ اور آپ اس کی طرف غلط منسوب کر رہے ہوں، تو غلط منسوب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو سوشل میڈیا کا استعمال اگر آپ نے کرنا ہے تو کریں، لیکن مثبت استعمال کریں، منفی استعمال سے گریز کریں، اور سوشل میڈیا کے اندر ہر پوسٹ کو آگے فارورڈ نہ کریں جس پر آپ کو اطمینان ہو، اعتماد ہو۔ پہلے یہ دیکھیں اس کے اندر کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ اگر میں فارورڈ کروں گا تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام راضی ہوں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ میرا یہ فعل بالکل درست ہے، یہ پوسٹ اچھی ہے، یہ ثواب کا کام ہے اور آپ کو کنفرم ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے والا کام ہے، کر دیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرا یہ کام اس سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہوں گے، پھر اس سے باز رہیں، اس سے رک جائیں، وہ کام نہ کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو فوقیت دیں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو فوقیت دیں، اس کی سپریمیسی اسے تسلیم کریں، اپنے عمل اور رویے کے ذریعے بھی تسلیم کریں۔ جس طرح اعتقاداً تسلیم کرتے ہیں تو اسی طرح اپنے عمل کے ذریعے بھی اسے تسلیم کریں، ثابت کریں کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کو اہمیت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جس سے ملک و ملت کو نقصان پہنچتا ہو، خلق خدا کو نقصان پہنچتا ہو، اس کام سے بھی بچیں، اس ایسی پوسٹ کو بھی فارورڈ کرنے سے بچیں۔ وہی پوسٹ فارورڈ کریں جن کے اندر فائدہ ہو، آپ کے دین کا فائدہ ہو، آپ کی آخرت کا فائدہ ہو، اور ملک و ملت کا فائدہ ہو، خلق خدا کا فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔